اب یہ ایک لوگوں کو ورگلانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ میلاد کا بانی ملک مظفر ابو سعید ہے اور وہ ایک ظالم اور فاسق قسم کا بادشاہ تھا، لہذا یہ میلاد کی محفلیں شریعت کے خلاف ہیں۔ حالانکہ پہلے میں بات تو اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ملک مظفر ابو سعید یہ کون تھا، اس کے بارے میں مسلمہ شخصیات کی آراء کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، یہ کتاب ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ کی الحاوی الفتاوی۔ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 200 پر ملک مظفر کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، احد الملوک الامجاد والقبراء الاجواد وکان لہ آثار حسنہ، کہ وہ بادشاہوں میں سے سخی بادشاہ تھا اور ایک بہت بڑا سخی آدمی تھا، وکان لہ آثار حسنہ، اور اس کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں، جو انہوں نے نیکی کے کام کروائے ہیں۔ وکان شہمن شجاعن بطلن عاقلن عالمن عادلن رحمہ اللہ و اکرم مثواہ، کہ بادشاہ ملک مظفر وہ بڑے ہی تندرست اور جسے والے تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے ہی ایک ہیرو قسم کے آدمی تھے، عقل مند تھے، عالم تھے، عادل تھے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو روشن فرمائے، اکرم مثواہ۔ اور یہی بات حافظ ابن کثیر نے البدایہ ونہایہ کی جلد نمبر 13 صفحہ 159 پہ بیان کی ہے۔ یہی بات جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، احد الاجواد والسادات القبراء والملوک الامجاد لہو آثار حسنہ، کان مع ذلک شہما شجاعا فاتقا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمہ اللہ۔ یہ سارے کلمات جو ہیں یہ ملک مظفر کی توثیق کے حافظ ابن کثیر نے ذکر کی ہے۔ سیر اعلام نبلاء کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 246 پہ حافظ ذہبی ملک مظفر کے بارے میں لکھتے ہیں، کانا متواضعا خیرا سنیا، کہ ملک مظفر متواضع بڑے عاجزی والے تھے، انکساری والے تھے، خیرا سنیا، اور بڑے بہتر شخص تھے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی سنی تھے۔ جن کی سنیت کی توثیق حافظ ذہبی کر رہے ہیں، یہ مخالفین میلاد کہتے ہیں کہ وہ ایک ظالم اور ایک بدعتی اور فلاں فلاں قسم کے شخص تھے۔ یحب الفقہاء والمحدثین، حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ فقہاء اور محدثین سے محبت کرتے تھے۔ ربما آت شعراء، اور شاعروں کو وہ وظیفہ بھی دیا کرتے تھے۔ وما نقل انہ انہزم فی حرب، اور کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے کہ کبھی ان کو کسی جنگ میں شکست ہوئی ہو، جس جنگ میں گئے ہیں اسی جنگ کو وہ فتح کر کے آئے ہیں۔ تو یہ توثیق کے کلمات جو ہیں علماء نے، محدثین نے ملک مظفر کے بارے میں لکھے۔ علی سبیل تنزل، اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ابو سعید ملک مظفر جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق، ان کے قول کے مطابق وہ ظالم بادشاہ تھے، بدعتی تھے، تو کیا کسی ظالم بادشاہ کا کیا ہوا ہر کام ہی غلط ہوتا ہے، ہر کام ہی برا ہوتا ہے؟ جبکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کئی ایسے ظالم قسم کے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے کئی ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو یہ اچھا سمجھتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب لگائے، تو یہ برا کام ہے کہ اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ اس طرح مختار بن ابی بکر سقفی نے کیا کیا ہے، قاتلین امام حسین سے انتقام لیا، بدلہ لیا ہے، تو برا کام کیا کہ اچھا کام کیا ہے؟ یہ بھی کہیں گے کہ اچھا ہے۔ تو بھائی اس کے ظلم کو دیکھیں گے کہ اس کے کام کو دیکھیں گے؟ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ رب العزت کبھی کبھی اس دین کی مدد فاجر قسم کے لوگوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ تو علی سبیل تنزل اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ فاجر تھے، فاسق تھے، بدعتی تھے، تو بدعتی کا یا فاسق کا کیا ہوا ہر کام غلط اور بدعت اور گناہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ محدثین علماء نے گواہیاں دی ہیں کہ ملک مظفر جو ہے وہ سنی تھے اور عالم تھے، عادل تھے، اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں ابن کثیر نے کی ہیں، حافظ سیوطی علیہ الرحمہ نے کی ہیں۔ تو علماء محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، لہذا یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا کر کے ان کو میلاد کا بانی تصور کر کے اور ان کو ڈکلیئر کر کے یہ ایک سازش کرتے ہیں کہ لو جی میلاد کا آغاز جو ہے وہ تو 7ویں صدی میں کیا گیا۔ حالانکہ یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ یہی اعتراض روافض کی طرف سے
सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा पर है। राफ़ज़ी कहते हैं ना कि हजरत उमर है। तरावी के वाले से भी कहते हैं। राफ़ज़ी कहते हैं कि तरावी का बानी हजरत उमर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना नमाज तरावी नहीं पढ़ाई, तरावी के बानी हजरत उमर को डिक्लेयर करते हैं। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि जनाब मुते के हराम है, ये भी उमर है, उमर ने मुता हराम करार दिया है। तो अब ये लोग जो इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं, ये उस वक्त क्या जवाब देते हैं? ये उस वक्त यही जवाब देते हैं कि नहीं जी, हजरत उमर तरावी के बानी नहीं है, बानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नमाज तरावी पढ़ी है और सहाबा को हुजूर ने जमात के साथ पढ़ाई है। हजरत उमर ने तो तरावी पर पाबंदी करवाई है, हजरत उमर ने तो उसको उस पर पाबंदी करवाई है। इस तरह मुता तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद ऐलान किया है और हुजूर की सही हदीसों से साबित है। हाँ, हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में मुता के हराम होने की और मुता की हुर्मत की पाबंदी करवाई है। तो जिस तरह हजरत उमर के पाबंदी करवाने से उनको मुता के हराम होने का बानी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, नमाज तरावी का बानी नहीं कहा जा सकता, इसी तरह मलिक मुजफ्फर बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने पूरे मुल्क में, पूरी सल्तनत में सरकारी तौर पे नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद जो है उसको मनवाया है और मिलाद करवाया है। उनको बानी नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने दौर में, अपने दौरे हुकूमत में मलिक मुजफ्फर ने सरकारी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल का इनेकाद किया। जिस तरह हमारे दौर में 2018 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि 2018 में मिलादुन नबी सरकारी सतह पे मनाया जाएगा। आपको सिर फिरा यह कहे कि जनाब पाकिस्तान में मिलाद का बानी इमरान खान साहब है, तो उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? उसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये ज़ाहिर के तहक्कुम है, सीना जोरी, जबरदस्ती है। किसी बंदे का इस तरह का इकदाम जो है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसका क्या बन गया, बानी बन गया। तो बेहमदिल्लाह मिलाद की महफिलें शुरू से हो रही हैं, हर सदी में, हर कर्न में, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर पाक से, हुजूर के सहाबा के दौर से लेकर आज तक अहले ईमान नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमत की महफिल का इनेकाद करते आ रहे हैं।